ہماری نمائندگی کرے. میرا اسکول فیصلہ دور نہ منظور نہ منظور. 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 ہم آدمی ڈرائیور صاحب کو گزارش کرتے ہیں وہ بھی اجلاس کا حصہ بن جائیں. یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے، یہ صرف اسکول مکان کا مسئلہ نہیں ہے. 30 لاکھ لوگ ان کو ایک دم بے گھر کر دیا جائے. میرے دوستو، میں سب سے پہلے پنڈی کینٹ کی بات کرتا ہوں جو پاکستان کا سب سے بڑا کینٹ ہے. میرے دوستو، اس میں صرف متاثرین جو بچے ہیں وہ تقریباً 2.5 لاکھ ہیں. میں ایمان بالا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 2.5 لاکھ بچوں کو آپ گھر بھیج رہے ہیں. 2.5 لاکھ میں سے بہت مشکل ہوا تو 50% لوگ اکمڈیٹ کریں گے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں. باقی آدھے جو بچے ہیں 1.25 لاکھ بچے، ان کو 5 یا 8 یا 10 جماعتیں بھی تعلیم اگر آپ نہیں دلانا چاہتے تو کیا آپ ان کو ڈاکو اور چور بنا کے اٹھانا چاہتے ہیں؟ میرے دوستوں، آج اس معاملے میں کی بات نہیں ہے. ایمان بالا تک یہ بات پہنچا دیا. یہ تبلیغی بات ہے. اس میں اسکول کے اساتذہ بھی ہیں، ان کے پیرنٹس بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، انجمن تاجران بھی ہیں، اور جتنی انجمن سیولائزیشن کے لوگ ہیں وہ سارے جو سپلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں. اور میں آپ کو یہ مطلبے کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے کان پر جلدی جلدی جون نہیں نکلی، لیکن آپ اس آج کے ہماری ٹنگو کو معمولی نہ سمجھیں. یہ تبلیغی پیش ہے، یہ ہماری شروعات ہے، یہ ہماری ابتدا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں جا کر بات اٹکے گی. ہم ایمان بالا سے آج بھی گزارش کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے فیصلے پاکستان کی تاریخ میں موجود ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے دیے اور اس کے بعد وہ ختم ہوئے. ہم آج پورے پاکستان کے 42 کینٹ کی طرف سے یہ اعلان عام کرتے ہیں اور ایمان بالا کو میں متوجہ ہوں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کیا جائے. اگر اس فیصلے پر نظر ثانی نہ کی جائے تو ہم اس دیوار سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے راستے میں حائل ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اہلیان کینٹ باڑہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. کینٹ باڑہ کے جتنے بھی یونٹ ہیں ان کی نمائندگی کے لیے میں نیاز امان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں تمام لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ صرف اسکول آنے کا مسئلہ نہیں ہے، تمام کینٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی بچوں کی تعداد ہے لگ بھگ 9 سے قریب تقریباً اسکول ہیں، ہزاروں کے ساتھ طلبہ ہیں. وہ اتنے دور اتنے وسائل نہیں ہیں لوگوں کے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکے. جناب نیاز امان صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا ادارے خیال کریں. ہارون بٹ صاحب سے گزارش ہے وہ بھی آ جائیں، چودھری جاز صاحب بھی آ جائیں. 2 منٹ آپ کی حاضری ہو جائے گی. آ جائیں جی. اسی طریقے سے ترانے کی آواز آ رہی ہے کہ اس ملک کے بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن جو ہمیں لگ رہا ہے جو ریاستی قانون اور ریاستی فیصلے آ رہے ہیں اس میں انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس بچوں کو پڑھانا نہیں ہے. جناب آصف محمود صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ صاحب نے تشریف لے آئے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب آصف محمود صاحب لیگل ایڈوائزر سی ایم پنجاب. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے پڑھانا نہیں ہے، بچوں کو بھگانا ہے اسکول سے. میرے دوستو، آج جس کا اسکول ہارلے اسٹریٹ سے 10 کلومیٹر دور چلا جائے گا، آپ بتائیں وہ کیسے لے کے جائے گا بچوں کو، کیسے وہاں چھوڑ کے آئے گا بچوں کو.
یہ اتنا بڑا سیٹ اپ کیسے چینج ہوگا؟ یہ ناممکن ہے۔ اس پہ حکومت کے اعلیٰ اداروں کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اور ہر صورت میں کرنی پڑے گی۔ آج جس طرح آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، تو کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جیسے یہ اپنا فیصلہ منوا سکے یا سکولوں کو بند کر سکے۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ یہ تھے ہارون بٹ صاحب جو انجمن تاجران 22 نمبر کے صدر تھے۔ اب میں انجمن تاجران مغل آباد کے صدر چودھری نعیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں نے چند احباب سے پوچھا کہ یہ فیصلہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو سپریم کورٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کیا اس انداز میں ہوتے ہیں کہ غریب کو مزید مارا جائے، غریب کا بچہ کیا پڑھنے سے بھی قاصر ہو جائے؟ یہ گورنمنٹ کو ہم التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ غریب کے بچوں کو مت مارے، غریب آگے ہی پس چکا ہے۔ مہربانی فرما کر اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو ختم کیا جائے، اور یہاں پہ بچوں کو خدارہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ بچے نہیں جا سکتے، اتنا غریب افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی مہربانی ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ بہت مہربانی جی، بہت شکریہ۔ بھی رحم کرے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ایشیا کے سب سے لمبے بازار، اس سب سے بڑی تاجروں کی تنظیم کے الیکٹڈ صدر جناب حاجی ارشد صاحب سے جواب سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں کہ جو آپ ایک کال پہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے مطالبات ہیں اللہ نے چاہے پورے ہوں گے۔ اور یہ مسئلہ ہمارا بچوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بچہ اگر پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی فیملی بھی دیکھیں کہ کتنی ہے، وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے دور چھوڑنے کے لیے، لے کے آنے کے لیے اور جانے کے لیے بھی وسائل چاہیے۔ آپ کم از کم جو قانون بناتے ہیں اتنا تو لحاظ کریں کہ بھئی غریب کہاں جائے گا۔ آپ تو امیروں کے لیے قانون بنا لیتے ہیں، لیکن غریبوں کا بھی تو دھیان رکھیں نا۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم۔ کلاس ہے ان کے لیے تعلیم گھر سے دور نامنظور، تعلیم گھر سے دور، میرا اسکول گھر سے دور، پیچھے والے بھی بولے میرا اسکول گھر سے دور، میرا اسکول گھر سے دور۔ یہاں جتنے ایجنسیز والے ہیں، کوئی آئی بی والا ہے، کوئی انٹیلیجنس والا ہے، سب باب اختیار کو یہ بات بتائیں کہ لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے، میرا اسکول گھر سے دور، میرا اسکول گھر سے دور۔ اگر سپریم کورٹ 16,000 ملازمین کو بھی مفاد میں ریسٹور کر سکتی ہے تو یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انشاءاللہ کروا کے آئیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں نیاز امان صاحب، چیئرمین انجمن تاجران، پوری تنظیموں کے چیئرمین ہیں، پورے ٹائم پارٹا کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمیشہ ہر کاز میں آگے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب ان کو دعوت دینے گیا، انہوں نے کہا رضوان صاحب اس کاز کے لیے جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے۔ جناب نیاز امان صاحب، صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین احتجاج، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، کینٹ کی آبادی میں وہی سکون دیکھے ہیں جن میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ آج تک اس کے بعد کوئی نیا سکول، نیا کالج کنٹونمنٹ کے ایریا میں نہیں بنایا گیا۔ آپ لوگوں کو، گورنمنٹ کو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے پرائیویٹ
نہیں بولیں گے. لہذا میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را ان بچوں پہ رحم کرے. یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے اور اپنا یہ فیصلہ واپس لے. وما علینا الا البلاغ. یہ نیاز امان صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ غریب بچوں کو، متوسط طبقے کے لوگوں کو یہ پرائیویٹ اسکولوں نے سنبھالا ہے. میں ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل سے ملا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ پر چائلڈ کتنا ہے. اس نے بتایا 9,500 روپے ایک بچے کا حکومت خرچ کرتی ہے. میرے دوستوں 1000 روپے میں، 1200 میں، 2000 میں، 2500 میں، 3000 روپے میں یہ ہمارے لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں. کیوں ان کا معاشی گلا گواتے ہو؟ عقل نہیں ہے، بات سمجھتے نہیں ہے. اگر آپ نے بات نہ سمجھی تو یقین جانے کہ ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہی لوگ دشمن کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور اللہ اس پاکستان کی حفاظت کرے. میں آصف محمود صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے معزز مہمان ہیں، لیکن ان کو ہم تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دعوت دیں گے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں. یہاں پہ جیک کے ممبر ہیں جناب چودھری امجد زید صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. جیک ایسوسی ایشن کی ایک تنظیم ہے جس نے بہت مثالی کام کیا ہے. یہ اس جنگ لڑ رہے ہیں اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج یہ گلدستہ سجا ہے. یہاں پہ جیک بھی ہے، ایپسکا بھی ہے، نافے بھی ہے، سول سوسائٹی کا ہر بندہ موجود ہے. اب آپ سے مخاطب ہوں گے جناب چودھری امجد زید صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی نازک جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں. یہاں ساتھ ہی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے جوان موجود ہیں. صرف 2 سوال کرنے ہیں مجھے. نمبر 1 کہ کیا صرف 1924 جو ایکٹ ہے اور 1937 رول ہے اس کے تحت کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی کینٹ میں؟ اور کیا فوجی فاؤنڈیشن سکول اور اے پی ایس کیا جائز ہے؟ دوسری بات، ایم ایچ کے قریب اے ایف آئی سی سب سے نازک ترین ادارہ ہے جہاں پہ ہر وقت کرٹیکل پیشنٹ آتے ہیں. وہاں پہ اے پی ایس بنایا جا رہا ہے، بنایا جا چکا ہے. صرف چھٹی کے وقت آپ صرف وہاں کی ویڈیو بنائیں اور بھیجیں انہیں کہ چھٹی کے بعد کتنی ایمبولینسز پھنستی ہیں وہاں پہ، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ٹریفک کے مسائل ہیں. یقین جانے اسی دسمبر میں سانہ اے پی ایس ہوا، اسی دسمبر میں سکوت ڈھاکہ ہوا، اور اللہ نہ کرے یہ کینٹ کے یہ معصوم بچے، یہ بچیاں اگر دور چلی گئیں، کینٹ سے نکال دیا گیا تو یہ اس سے بڑا سانحہ ہوگا. میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی آصف محمود جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، صرف ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہماری اسٹیٹ کدھر ہے. عامر کیانی صاحب کدھر ہیں جو لاکھوں ووٹ کینٹ سے جنہوں نے دیے ہیں؟ راجہ بشارت صاحب کدھر ہیں؟ ان تک یہ ہمارا پیغام پہنچائیں. ہم ان کے قدموں میں نہیں جائیں گے. ان کا کام ہے ہمارے پاس آنا، ان کا کام ہے پرائم منسٹر تک یہ بات پہنچانا کہ یہ ظلم ہونے جا رہا ہے، یہ بہت زیادتی ہونے جا رہی ہے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی یونٹی کا مظاہرہ کریں اور اکٹھے ہوں. کوئی مائی کا ڈال آپ کو کینٹ سے نہیں نکال سکتا. الصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب رضوان صاحب اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران اور میرے پیارے بچوں، اساتذہ اور والدین، السلام علیکم. یہ ایک بڑا سانحہ ہوگا، ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کہ اگر یہاں سے سکولوں کو نکالنے کی جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کیا گیا.
کیونکہ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو ہمارے اسکول کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اسی کورٹ میں ریویو کے لیے گئی ہے، اور حق تو یہی بنتا ہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ریویو میں اس سکولوں کے والدین کی بھی بات سنی جائے، اسٹوڈنٹ کی بھی بات سنی جائے، اسکول کے پرنسپل کی بھی بات سنی جائے، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ایک انہی دنوں میں افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ کچھ اسکولوں کو 31 دسمبر سے پہلے ہی سیل کر دیا گیا، اور اس میں کئی گھنٹوں تک بچے جو ہے وہ ہراسمنٹ کا شکار رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ یہ بھی ایک ظلم کی انتہا ہے، نہ یہ کوئی قانون ہے اور نہ ہی کوئی یہ اخلاقیات ہے۔ اس طرح کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اگر یہ ڈیزاسٹر ہوا، اگر اس طرف حکومت اور کنٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ آگے بڑھی، تو پھر والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ساتھ ساری سیاسی اور سماجی قوتیں بھی میدان میں ہوں گی، اور پھر یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انجمن تاجران، آپ نے آج حق ادا کر دیا۔ میری ان ماؤں بہنوں نے کینٹ کے علاقوں سے نکل کر اپنا حق ادا کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ان بچوں نے آج جوگ در جوگ یہاں آ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کر نکلے، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کر نکلے۔ حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ ہم باغی نہیں ہیں، ہم پاکستان کے بیٹے ہیں، یہ پاکستان کی بیٹیاں ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے 1965 1971 میں اپنے لختے جگر دیے۔ میں ایک غازی کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب خود فوجی تھے، میں اس راولپنڈی کینٹ میں پیدا ہوا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ جو ملک کو چیر پھاڑنے کے دعوے کریں، جو ہمارے فوجیوں کے سر کاٹیں، ان سے تو آپ مذاکرات کریں، مگر جو اپنے بچوں کو تعلیم دیں، جو پاکستان کو اسلام کی پہلی وحی اقرا کے مطابق سنوارنے کے لیے نکلے، انہیں آج روڈوں پہ ذلیل و رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ آپ ہمیں کاٹ دیں، چیر دیں، پھاڑ دیں، ہم پاکستان نہیں رہیں گے، ہم کینٹ میں ہی رہیں گے۔ کینٹ اور یہ فوج، یہ ادارے، یہ پاکستان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ہم محب وطن ہیں، ہم اسلام کے دائی ہیں، ہم پاکستان کے رائی ہیں۔ یہ کینٹ بھی ہمارا ہے اور یہ تعلیمی ادارے بھی ہمارے ہیں۔ وقت ثابت کرے گا، لکھ لیں یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اس سے بڑے احتجاج کی صورت میں نکلیں گے اگر آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا۔ اور ہم جب ہماری شہرت پہ ہاتھ آئے گا تو یہ سکول کالج باقی بھی نہیں کھل سکیں گے، پھر سارا کینٹ ہی، سارے سکول ہی بند ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بہنوں کے آنچل کی قسم کھا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میری فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی کی جگہ پہ ہے، یہ میری بہنوں کی جگہ پہ ہے، اور ان کے آنچل کو میں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا 13 سال کا بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ بچے جو بھی یہاں پہ کھڑے ہیں میرے طلحہ ہیں، اپنے طلحہ کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ میری سپریم کورٹ سے، چیف آف دی آرمی اسٹاف سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ بچے کل میری جگہ پہ فوج میں کیا بھرتی ہونا پسند کریں گے؟ ہم ان کو کس لائن پہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچ رہے کہ پی ایل اے کے اندر وہ لوگ شامل ہوئے تھے جو پہاڑوں پہ چڑھے تھے، ان کے حقوق جب آپ نے بند کیے تھے تو وہ پہاڑ میں چڑھے، کیوں بلوچستان کی ہسٹری یہاں پہ اپنی ریپیٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے جہاں پہ آپ بچوں کو، ٹیچر کو، اس ماں کو بند کر دیں گے اسکول کے اندر؟ 4
घंटे वो माँ बाप उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को कौन जवाब दे देगा? क्या ये बच्चे, क्या ये बुजुर्ग, क्या ये बहनें इस मुल्क की इज्जत नहीं है? इस मुल्क की इज्जत की हिफाजत अगर मैंने खाई थी, आपने खाई थी, हम सब ने खाई है। हम सब इस मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान देंगे। मुझे ये बताएं कि अगर हमें पार्लियामेंट के बाहर जाना पड़ा तो आप में से कौन कौन लोग हमारे साथ जाएंगे? जो सच हो वो भला दिखता है वो किस्मत ये बताएं, अगर हमें अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना पड़ा तो कौन कौन जाएगा? उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी बात करे। उसके बाद मैं जी आसिफ भाई को जी इंशाल्लाह, ये हमारे मेहमान खुसूसी हैं जी, मेहमान खुसूसी को हम इतनी जल्दी फारग नहीं करते। इसके बाद मैं इरफान मुजफ्फर कियानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आ जाएं, वो बात करेंगे। जनाब मलिक खुर्रम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन मजलिस को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का कोई भी फैसला हो तो फैसला किया जाता है सबसे पहले अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए। तो हम ये सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हैं कि ये कैसा इंसाफ है कि लाखों बच्चों को तालीम से महरूम किया जा रहा है, लाखों उस्ताज़ों को बेरोजगार किया जा रहा है और इसी तरह और लाखों लोगों को उनके रोजगार से हटाया जा रहा है। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि खुदारा इस फैसले पर नजरसानी की जाए, क्योंकि अगर कैंट बोर्ड में या कैंट के इलाकों में अगर DHJ में बच्चे पढ़ सकते हैं, आर्मी पब्लिक में पढ़ सकते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ सकते हैं। ये प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? अगर फीस ले रहे हैं तो हमारे बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हक़ाइक़ को देखना चाहिए कि हमें अल्टरनेट जगह कहाँ देंगे। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे बच्चे गिरजा जाएंगे, समाज जाएंगे, रवाज जाएंगे। सबसे पहले मसाइल तो हमें ट्रैफिक के होंगे, फीसों के होंगे, हमने गाड़ियों के लेने हैं, इसके अलावा स्कूल की फीसें बढ़ जाएंगी। तो खुदारा सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, और चूंकि आसिफ महमूद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उससे दरख्वास्त है कि वो गवर्नमेंट को पार्टी बनाए और गवर्नमेंट भी हमारे जो जितने भी यहाँ पे हमारे लोअर तबका लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका साथ दें, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करें। और इसके साथ साथ पहले तो ये तालीम का मसला था और अब उसके साथ साथ ये हमारे ताजरान का मसला भी बन गया। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे ताजरान हैं, हम उनसे ये वादा करते हैं कि हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े और उनके हकूक़ के लिए हम यहाँ के जो इलेक्टेड MP हैं राजब शाह साहब, उनके पास गए, आमिर महमूद कियानी साहब का कहाँ पूछा है, और इंशाल्लाह आगे भी जहाँ जरूरत पड़े उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम। इकट्ठा किया हक की आवाज, तवाना आवाज, जनाब मलिक अजहर साहब आपसे मुखातिब हैं, जनरल सेक्रेटरी। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रिजवान अहमद साहब और इनकी पूरी टीम, नदीम शिराज साहब, वसीम सैफी साहब, अजमा ताजरान, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज होना तो ये चाहिए था कि यहाँ से चंद कदम दूर एक घर है जिसको यहाँ की आवाम ने इख्तियार दिया था, सब झंडे वाली गाड़ी दी थी। आज उसको चाहिए था कि वो यहाँ मौजूद होता और वो ये बात करता कि कैंट के अवाम पे डाका नहीं डालने देंगे। आज चाहिए तो ये था आमिर महमूद कियानी, जिसने यहाँ से जो यहाँ की नुमाइंदगी कर रहा था, वो यहाँ मौजूद होता, अपने दफ्तर में छुप के न बैठा होता। आज चाहिए तो ये था
عمر بخش یہاں موجود ہوتا. لیکن میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں تمام اسوسیشن کی طرف سے حاجی رضوان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، جو ہمیشہ کینٹ کی عوام کی آواز بنے، ان کے دکھ اور درد میں شریک ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دیا ہے، ان کی دکھ کی، ان کے دکھ کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے. حاجی صاحب، ہم آپ کا رضوان بھائی شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، 3 سال سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی 3 سال سے اس جنگ کو لڑ رہی ہے. آج اس جنگ میں ہمارے ساتھ انجمن تاجران شامل ہوئی ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم نے ان 3 سالوں کے اندر کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جس کو کھٹکھٹایا نہ ہو. ہم اسپیکر اسمبلی تک گئے، ہم ڈپٹی اسپیکر اسمبلی تک گئے، ہم نے اپنی آواز وزیر تعلیم تک پہنچائی، ہم نے اپنی آواز وزیر دفاع تک پہنچائی، ہم نے اپنی آواز 5 7 10 جگہ تک پہنچائی. ہر ایک نے ہمیں یقین دلایا اور ساتھ ساتھ مزدوری کا اظہار کیا. کیا کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ظالموں، تعلیم کے نام پر، تعلیم کے دشمنوں، تم یہ کہتے ہو تم کیا کر سکتے ہو. جب اپنے لیے قانون پاس کرنے ہو تو ایک ہی وقت میں 17 قانون 1 گھنٹے میں پاس کرتے ہو. تو پھر بچوں کی تعلیم کے لیے ان عوام کو جہالت سے دور کرنے کے لیے آپ تو ووٹ ہی تعلیم کے نام پہ لے کے آئے تھے. آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہیں. میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہاں پہ فگر کوڈ ہوئے تھے، میں بھی فگر کوڈ کرتا ہوں. ان کی تصحیح ہو جائے کہ کینٹ کے اندر جکلالہ اور راولپنڈی کینٹ کے اندر 1100 تعلیمی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں. ان 1100 تعلیمی اداروں کے اندر 5.5 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر اس وقت 2 کروڑ 70 لاکھ بچے پہلے ہی وہ اسکول گوئنگ ایج کے اندر بھی اسکولوں سے باہر ہیں. میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ٹوٹل 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اور ان 42 کینٹس کے اندر 40 لاکھ بچے پڑھتے ہیں. اس لیے اگر حکومت نے، اگر سپریم کورٹ نے اس عوام کے بارے میں سوچنا ہے، تعلیم کے بارے میں سوچنا ہے، اگر علم دوستی کا ثبوت دینا ہے، اور بچوں کی باتیں، دشمن کے بچوں کو پڑھانے کی باتیں کرنے والوں نے اگر حقیقت میں علم دوستی کا ثبوت دینا ہے تو پھر ان کو غور کرنا پڑے گا. آپ کے ایک فیصلے سے 25% اسٹوڈنٹ وہ اسکولوں سے باہر ہو جائیں گے، اور یہ ہم پاکستان اس وقت جو ہے وہ 125ویں نمبر پہ ہے. آپ کے ایک فیصلے سے ہم 157 نمبر پہ چلے جائیں گے. اس لیے ہم آصف محمود صاحب یہاں موجود ہیں، ہم نے تو ان کے تمام قائدین کے دروازے کھٹکھٹا لیے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ ہمارا سہارا بن جائے، یہ ہماری بات عمران خان صاحب تک پہنچا دیں. ہم نے وہ بھی پہنچائی ہوئی ہے الحمدللہ. ہم نے تمام کو خطوط لکھے ہیں، آرمی چیف کو خطوط لکھے ہیں، اور 1-2 نہیں لکھے ہیں. ہم نے وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس کو لاکھوں کی تعداد میں خطوط لکھے ہیں، بچوں نے لکھے ہیں، ٹیچرز نے لکھے ہیں. لیکن ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ جو بار بار تمام آرمی کے لوگ، تمام سول انتظامیہ کے لوگ، اور یہ تمام جو ہماری قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، جو ہمیں سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہی ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف ایک قانون میں تبدیلی کرنی ہے. آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے، اور وہ یہ پہلا کام یہ کرنا ہے، ایک صدر صاحب کے ذریعے آرڈیننس پاس کرنا ہے جس پہ اس ایجوکیشن کو آپ نے کمرشل ایکٹیویٹی سے نکالنا ہے. اور دوسرا
لیبر ٹو ایجوکیشن کا رائٹ وہ آپ نے پروموٹ کرنا ہے. آپ یہ 2 کام کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر مسائل اور بڑھیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ رضوان بھائی جیسے لیڈرز کی موجودگی کے اندر ہم چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہمارے بچوں سے اگر آپ نے روٹی چھینی ہم خاموش رہے, آپ تعلیم چھینیں گے ہم خاموش نہیں رہیں گے. دیکھیں ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم خام خواہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. یہ مجبوری ہوئی تو روڈ پر آئے, لیکن ہم نے ایک لائن چھوڑی ہے ایمبولینسز کے لیے, گاڑیوں کے لیے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم امن پسند ہیں, پیسفل ہیں. آج کے اس مظاہرے میں نے خود 3 کونسلرز کو دعوت دی اور میں نے ان کو کہا کہ پبلک کا ایشو ہے, آپ یہاں تشریف لائیں. میں نے ایم ایل اے کو پیغام بھجوایا, میں نے ایم پی اے کو پیغام بھجوایا, لیکن آپ نہیں آئے. صرف ایک بندہ آیا, یہ مرد درویش, اس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. جو پبلک کے لیے آیا, پبلک کی آواز پر رفتار کرتے ہوئے آپ کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے جناب آصف محمود صاحب سابق ایس پی اے راولپنڈی کینٹ سے مخاطب. سب سے پہلے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں ان کو, اور خصوصاً میری جو بہنیں یہاں پہ تشریف فرمائے, میرے اسٹوڈنٹس بچے یہاں پہ تشریف فرمائے. آنیسٹلی مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کو اس سڑک کے اوپر جو اس طرح سے بیٹھنا پڑ رہا ہے, اور بیٹھنا بھی کس مسئلے کے لیے پڑ رہا ہے. یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں, بڑی بدنصیبی ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہماری آبادی کو اور ہمارے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آشنا کرنے کے لیے ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اور ایسی سچویشن میں ہر تقریب کے اندر, ہر پرائیویٹ سکول کی تقریب کے اندر یہ بات کرتا ہوں کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بہت بڑا ایک برڈن اپنے کاندھوں پہ لیا ہوا. اور اس ملک کے جو بچے ہیں, ظاہر ہے کسی بھی قوم کی تعلیم کے بغیر ترقی جو ہے وہ ناممکنات میں شامل ہے. تو ایک تو میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں, میری یہاں پہ موجودگی گورنمنٹ کا عہدہ ہونے کے باوجود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ تنہا ہیں اور گورنمنٹ کے آفیشلز آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں, میں ایک چیز کا ضرور یہاں پہ اظہار بھی کروں گا کہ ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے, مجبوری سمجھ میں آتی ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا کہ کمرشل ایکٹیویٹیز ریزیڈینشل ایریاز کے اندر نہیں ہونی چاہیے, سمجھ آ گئی. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے, جو سلوشن ہے اس مسئلے کا, دیکھیں اس چوک میں کھڑے ہو کے اگر میں بھی تقریر کرنا چاہوں, کلیپ کروانا چاہوں تو بہت ساری باتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انتہائی سینسٹیو اور سیریس ایشو ہے کہ 2.5 سے 3 لاکھ بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اور صرف بچوں کے مستقبل کا نہیں ہے, جو ٹیچرز یہاں پہ گلی محلوں کے اندر پڑھاتی ہیں ان کی امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے. اور میں اس چیز پہ پریشان ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے ریزیڈینشل ایریا سے دور چلے جاتے ہیں, ایک غریب اور ایک مڈل کلاس فیملی کا جو کوئی رکشہ چلاتا ہے, کوئی ریڑھی لگاتا ہے, اس کا بچہ اگر گلی محلے میں 500,000 روپیہ دے کے گھر کے قریب پڑھ لیتا ہے تو اس کو وہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے کہ وہ دور دراز ایریا کے اندر جا کے اپنے بچے کو بھجوائے. تو ایسی سچویشن میں ایک تو آپ کو انشور کروا رہا ہوں کہ جو آپ کا آج مظاہرہ ہے, اظہر صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ یار باب اختیار تک بات پہنچائی, میں آپ کو پوری میں بات کر کے بھی آیا ہوں, یہاں پہ آنے سے پہلے بھی بات کی ہے, اور آپ کو پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 1 گھنٹے میں آپ کی اس مظاہرے کی اور پوری ایک تفصیلی رپورٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کو میں بھجواؤں گا اور ان تک پہنچے گی. عامر محمود کیانی صاحب سے بھی میری صبح بات ہوئی, انہوں نے کہا میں آج پی ایم سے مل رہا ہوں, میں ان سے ضرور اس ایشو پہ بات کروں گا. اور انہیں میں نے یہ بات باور کروائی ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشو ہے. اور وزیر قانون صاحب پنجاب کے ان کا حلقہ ہے, میں یہ بات بھی کروں گا کہ وزیر قانون کے حلقے کے اندر اگر لوگ یوں سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. اگر وہ وزیر قانون ہے پنجاب کے تو ان کو ضرور اس ایشو کو
को कैटर करना चाहिए, किसी सियासी वाबस्तगी से बालातर इशू है। मैं जाती हैसियत में ये बात कर रहा हूँ, पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर बात कर रहा हूँ, इलाके की फलाह बहबूद के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर वो वजीर कानून है, पंजाब का कानून बना रहे हैं, तो एक जैसे असद साहब ने कहा कि एक ऑर्डिनेंस करवा के ये तालीमी सरगर्मियों को कमर्शियल एक्टिविटी से बालातर करार दें। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इशू है। और आप लोगों की मौजूदगी में आपकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन जिस पैनल में हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि ना ये फौज का मसला है, ना ही गवर्नमेंट का मसला है। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जो इम्पोर्टेंट इशू है कि लीगल ग्राउंड पे इस केस को कैसे फाइट करना है, हकायक उस कोर्ट के सामने आपने कैसे रखने हैं। इसके दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है जो आप यहाँ पे लड़ रहे हैं, ये जमहूरी तरीका है, इसको बिल्कुल हम इसकी हौसला शिकनी नहीं करते। मैं खुद आपके साथ यहाँ पे सड़क पे बैठा हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है कि लीगल ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट के सामने हकायक पेश करने, वो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। उसमें जो हेल्प हमारे यहाँ से हो सकेगी इंशाल्लाह करेंगे। और ये मैं आपको इंश्योर करवा रहा हूँ कि आमिर कियानी साहब से मैं बात करके आया हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इंशाल्लाह ये आप अगले 1 घंटे में आपका ये पूरा मैसेज में इंशाल्लाह भिजवाऊंगा और पूरी कोशिश करेंगे और हर मार पे आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। इस जुल्म इस इलाके के साथ नहीं होने देंगे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो यहाँ पे तशरीफ लेके आए। माशाल्लाह जी, आसिफ भाई पेंच बाटा में रिहाइश पजीर थे, यही इनका बचपन जवानी गुजरी है। आज इन्होंने साबित किया है कि ये टेंट से क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं अपने 4 साल के बच्चे को स्कूल भी ड्रॉप करूं, फिर अपनी जॉब भी करूं और उसके बाद अपने घर को भी सर्व करूं? ये जुल्म है उन टीचर्स के साथ जो बाइज्जत तरीके से अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। आप 1 करोड़ नौकरियां देने नहीं आए, आप 1 करोड़ लोगों से रोजगार छीनने आए हैं। आप माने इन बातों को, आप माने आपने तब्दीली के नाम पे हमें जलील किया है, आप माने आपने माँ को तकलीफ में डाला है, आपने बाप की परेशानी को बढ़ाया है, आपने बाइज्जत रोजगारों को दूर किया है, आप अपनी कौम को भीख मांगने पे, चोरी और डकैती पे उकसा रहे हैं, आप छीन रहे हैं हमसे हर हक। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या कैंटेरिया जस्ट मिलिट्री लैंड है? क्या यहाँ पे हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया जाएगा? जैसा कि आप सब जानते हैं, स्कूल के साथ साथ यहाँ पे अब ताजरान के लिए परेशानी बढ़ाई जा रही है, यानी हमसे तमाम बाइज्जत रोजगार छीने जा रहे हैं। क्या हम यूं ही अकेले से लड़ेंगे? नहीं, हमें यूनिटी दिखानी है। हमने इस हुकूमत के खिलाफ एक साथ खड़े होकर इसको ये बावर करवाना है कि हम ऐसी तब्दीली को नहीं मानते, हम जुल्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते, हम घरों से दूर तालीम को नहीं मानते। हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना बुनियादी हक चाहिए। हम उस नबी की उम्मत है जिसने अपनी उम्मत को माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म की तलकीन की है। मर्द औरत को इल्म हासिल करने पे फर्ज करार दिया है। आप तो हर हक छीनते जा रहे हैं। ये वक्त है कि ये कौम उठे और अपने हक के लिए उठे। शऊर आदमी यहाँ आए और उसने बात की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे लोगों ने बहुत ही मोहताज गुफ्तगू किया। कोई एक आध जुमला अगर किसी का है तो जाहिर बात है उसको सर नजर किया जा सकता है। मैं यहाँ खवातीन की हमारी जमात इस्लामी की हैं जनाब रुखसाना गजनफर साहिबा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पेरेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए आपसे बात करें। जनाब रुखसाना गजनफर साहिबा, उसके बाद एफसिका के हमारे जो मरकजी कायद हैं जनाब इलियास कैंडी साहब, उनकी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अभी आपसे मुखातिब होंगे मोहतरमा रुखसाना गजनफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और ख़ास तौर पे फौजी भाइयों को सलाम। ये ऐसा मसला है कि जिसके बाद कम से कम 50% बच्चे अपने तालीम को जारी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि अगर वो फीसें अदा करेंगे या वैगन्स का किराया भरेंगे तो ये बात सोचने की है। मसाइल इस तरह हल नहीं होते कि एक फैसला एक जंबशे कलम से किया जाए और बहुत से लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाए और बहुत से बच्चों को तालीम
तालीम से महरूम कर दिया जाए। ये अगर कैंटोनमेंट में स्कूल की इजाज़त नहीं थी तो ये फैसला तब करना था जब पहला स्कूल खुला था, ताकि लोगों को पता होता। अब जब वो लोग सेटल हो गए हैं तो अब एक मिनट में ये फैसला नहीं किया जा सकता और इतने लोगों को बेरोज़गार नहीं किया जा सकता, इतने बच्चों को तालीम से महरूम नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। करते हुए मेरा भाई है आसिम महमूद भी यहाँ हैं और उनके सजाद पे ज़्यादा खुशी हुई है कि एक घंटे के अंदर आके वो आमिर कानी साहब प्रेपियल साहब से मिल रहे हैं। एक दरख्वास्त लेकर चले जाए कि जिस तरह 16,000 मुलाज़मीन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर उनको बर्तरफ किया गया था और उनको बहाल करने के लिए हुकूमत वक्त पार्टी बनी और हुकूमत वक्त उनके साथ गई और वहाँ से अवामी मफाद आमा का दोबारा फैसला कराया गया, उन 16,000 मुलाज़मीन को बहाल कराया गया। इसी तरह ये उससे ज्यादा अवामी मफाद का मामला है और इसी अवामी मफाद के मामले में हुकूमत इनके साथ स्कूल वालों के साथ पार्टी बने। मेरी किसी स्कूल मकान के साथ मोहब्बत नहीं है, मेरी किसी दूसरे प्रोफेशनल के साथ मोहब्बत नहीं है, मेरी मोहब्बत है इन बच्चों के साथ मोहब्बत है जो दर हो जाएंगे, जो रुक जाएंगे, जो गली गली गले भले स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। आज अगर हुकूमत के स्कूल होते तो ये बच्चे कभी भी प्राइवेट स्कूलों में न जाते। ये कैसा इंसाफ है कि एक स्कूल यहाँ पे सरकारी इन्हीं वादियों में मौजूद है। यही फैसला है कि गेट से बाहर निकाला जाए तो क्या वहाँ वादियाँ नहीं होगी, वहाँ भी वादियाँ होगी जहाँ ये स्कूल बनेंगे, यही मामला होंगे। खुदारा होश के ना करने 3 साल से फैसला हुआ है, 3 साल से फैसला है तो यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आए बैठे और इस मसले को हल करे। हमारे लोग थे, डॉक्टर नजफ साहब है, नदीम सिराज साहब है, नाज़िम भट्ट साहब है, ये हमारे अपने भाई हैं। उनकी तकरीर के लिए माजरत, और भी इस तरह कुछ लोग रह गए होंगे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम की जिरगे की आखिरी तकरीर वो कलीदी किताब जो हमारे एफसिका के मरकजी जिम्मेदार, मरकजी सदर जनाब इलियास कियानी साहब है, उनका खिताब पूरा सुनना है, उसके बाद दुआ करनी है और फिर पुरअमन तौर पर मुंतशिर होना है। जनाब इलियास कियानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेजबान साहब जो इस आज के जिले के मुंतजिम हैं, इनको और इनके रुफ़क़ाए इक़रार को मुबारकबाद पेश करता हो और खराज तहसीन पेश करता हो कि आज इन्होंने इस कैंट के ताजर बरादरी को, इस कैंट के अवामी नुमाइंदों को, इस कैंट के अवाम को आवाज़ दी है। इस पर जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। मैं बात का आगाज करता हूँ। हक बात कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इज़हार तो कर जाएगा टपकेगा जलहू मेरा। हाज़रीन महफ़िल, हाज़रीन जिरगा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो हम मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, जिस मुकदमे की बात आज इस जिरगे में हो रही है, वो मुकदमा मेरे इस कैंट के अंदर बसने वाले गरीब का मसला है। इस कैंट के अंदर बसने वाले मेरे उस रेडी पान का मसला है, उस छोटे दुकानदार का मसला है जिसका बच्चा इस कैंट के अंदर निजी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहा है। मैं ये वादे कर देना चाहता हूँ कि 42 कैंटोनमेंट बोर्ड में जो 8,000 तालीमी अदारे हैं, ये मैं आपको बता दूं उनका कोई मसला नहीं है। अगर ये अदारे बंद हुए तो इन्हें कहीं से भी दाल रोटी इनके बच्चों को मिलेगी। लेकिन हम मुकदमा लड़ रहे हैं 40 लाख बच्चों का, हम मुकदमा लड़ रहे हैं 4 लाख और 7 और दीगर मुलाजमीन का, हम मुकदमा लड़ रहे हैं दूर दराज से कैंट के अंदर आबाद होने वाले उन 3 और 5 मरला के मकानों में बसने वाले मकीनों का, उन पे तालीम के दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। मैं आज इसके आपके जिरगे के तवज्जो से
میں حکومت کو متنبع کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آرڈیننس لائیں۔ آپ راتوں رات کہیں آرڈیننس لاتے ہیں اور یہاں یہ اتنا سنگین قسم کا مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے، اتنا احساس مسئلہ ہے، میرے ملک کے اندر تعلیم کے دروازے بند ہونے جا رہے ہیں، تو آرڈیننس کیوں نہیں آ رہا؟ میں آپ سے یہ آپ کی رائے سے میں آپ ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس رائے کی حمایت کرتے ہیں کہ اس کے لیے آرڈیننس لایا جائے؟ کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر اس میں ترمیم کے لیے اس آرڈیننس کو پاس کیا جائے؟ کیا آپ اس کو منظوری دیتے ہیں؟ میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے تمام جو یہاں پرائیویٹ سیکٹر کے قائدین آئے ان کا شکریہ، جو ان تنظیموں کے عہدیدار ہیں ان کا شکریہ، انجمن تاجرہ کا شکریہ، اور بالخصوص آخر میں اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں تشریف لائے۔ اور میں ایک اور بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری جماعت نے ایک اعلان کر رکھا ہے، آج کا دن ہے انتظامیہ کے پاس کہ جن اداروں کو سیل کیا گیا ہے ان کو آج خود ڈی سیل کر دیں۔ بصورت دیگر میری جماعت کے کارکن، میری جماعت کے عہدیداران ان سکولوں کو ڈی سیل کریں گے جن کو آپ نے سیل کیا ہے، اور تعلیمی سرگرمیاں ہم کسی صورت بند نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی نے تعلیمی سرگرمیاں بند کرنے کی کوشش کی تو ہماری لاش سے گزر کے اس کو بند کرے گا۔ اور میں آخر میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ احتجاجی کیمپ لگے گا اس وقت تک جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میری یہی گزارشات ہے، اللہ آپ سب کا ہوں گے ناصر ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ دوسری اور سے بتانے کے لیے تیار ہے جو ہمارے راستے میں حائل آئی، انہی کے میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں زندہ باد پاکستان اب انجمن تاجران کی نمائندگی راجہ بابر صاحب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کی انتہا ہو چکی کہ یہ ننھے منھے بچے، یہ 4 سال کے بچے، یہ 5 سال کے بچے، یہ 10 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، اور ان کو پڑھانے والے ٹیچرز اس روڈ کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ وہی ٹیچرز ہیں جنہوں نے ان آرمی آفیسرز کو پڑھایا، یہ وہی ٹیچر ہیں جنہوں نے وہاں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پڑھایا، یہ وہی ٹیچر ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو پڑھایا، یہ وہی ٹیچر ہیں جنہوں نے پاکستان کو پڑھایا۔ یہ تمام ایجنسیوں والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب لوگ یہ بات سن لیں، ہماری بات کو آگے پہنچائیں کہ کینٹ کی عوام اپنا حق لینے کے لیے نکلی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس ٹرالے قانون کو ختم کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں ان سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یقین کریں کہ یہاں اگر ہم کینٹ کی بات کریں تو کینٹ کے سارے اسکول ختم ہو چکے ہیں۔ کینٹ خود اپنے اسکولوں کو مینیج نہیں کر سکا، گورنمنٹ اپنے اسکولوں کو مینیج نہیں کر سکتی۔ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے 10,000 روپیہ ان اسکولوں کے گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کے اوپر خرچ آتا ہے۔ یقین کریں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر پرائیویٹ اسکول 2-3 ہزار روپیہ فی لے کے پڑھا رہے ہیں، 1000 روپیہ فی لے کے پڑھا رہے ہیں، تو یقین کریں یہ پاکستان کا ہاتھ مٹا رہے ہیں، یہ الیکٹریسٹی ریٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کل سے اسکول ختم ہوئے تو یقین کریں چائلڈ لیبر میں اضافہ ہوگا، ہماری پاکستانی قوم کے اوپر بوجھ ہوگا۔ ہم بھی ایسا قانون نہیں بننے دیں گے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آخر میں ایک شعر پڑھوں گا۔ اس وقت کینٹ کی عوام کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اڑ گئی ہے، اب کسی کو آگے نہیں نکلنے دے گی۔ اڑ جا
اس وقت کینٹ کے لوگ انشاءاللہ حق لینے کے لیے نکل آئے ہیں. گرچہ تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھتے ہیں, گرچہ تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھتے ہیں, بڑھ جائیں تو پر کاٹ کے تقدیر کے رکھتے ہیں. بہت شکریہ. ان کا ساتھ دیتا ہے جو سی ایس این ایف کا ہے, ان کے مرکزی قیادت میں شامل جناب عرفان مظفر کیانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عوامی جرگہ منعقد کرنے پر ایکشن کمیٹی کا شکر گزار ہوں, انجمن تاجرہ کا شکر گزار ہوں, اور رضوان بھائی کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ جو دار یہ لے کر اس 22 نمبر چوک میں آئے ہیں. اللہ کرے آج ہم سارے دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں, ہمارے اعلیٰ عدلیہ اور ہماری پاک فوج کو بھی یہ ترقی شامل ہو جائے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کافی سارے مقررین یہاں پہ موجود ہیں. میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان سے, آرمی چیف سے اور وزیر اعظم پاکستان سے دست بدستہ ان بچوں, ان ماں, ان بہنوں, ان بزرگوں, ان بیٹیوں کے طرف سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را حقائق کو دیکھیں, زمینی حقائق آپ کے فیصلوں کے برعکس سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے تمام قوانین کو پابند ہیں, لیکن خدا را سوچیں کہ کینٹ کے والدین اپنے بچوں کو کہاں لے کے جائیں گے. 8,500 اسکول ہم بند کر دیتے ہیں, ہمیں اللہ کوئی اور روزگار دے دے گا, لیکن میری چیف جسٹس آف پاکستان سے, وزیر اعظم پاکستان سے یہ سوال ہے کہ یہ کینٹ کے رہائشی کیا یہ اس ملک کے رہائشی نہیں ہے؟ نہ یہ آپ کے پاس نیا گورنمنٹ اسکول ہے, اور اگر آپ ان کو پرائیویٹ اسکول کالجز کے دروازے بند کریں گے تو ہماری فوج کے بچے بھی یہاں نہیں پڑھیں گے. ہماری فوج کے بچے کہاں پڑھیں گے؟ ہمارے سپاہی کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ ہمارے نائب سردار کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ خدا را آپ حقائق کو دیکھیں. میری دست برس درخواست ہے کہ آپ زمینی حقائق دیکھ کے فیصلہ کریں اور زمینی حقائق پہ فیصلے کریں تاکہ ہم سب آپ کے ساتھ چل سکیں. اللہ ہم سب کو امین ناصر ہو. میں ایک بار پھر منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خوبصورت دستہ سجایا. اللہ ہم سب کو بیٹیوں کی طرف سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را حقائق کو دیکھیں, زمینی حقائق آپ کے فیصلوں کے برعکس سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے تمام قوانین کو پابند ہیں, لیکن خدا را سوچیں کہ کینٹ کے والدین اپنے بچوں کو کہاں لے کے جائیں گے. 8,500 اسکول ہم بند کر دیتے ہیں, ہمیں اللہ کوئی اور روزگار دے دے گا, لیکن میری چیف جسٹس آف پاکستان سے, وزیر اعظم پاکستان سے یہ سوال ہے کہ یہ کینٹ کے رہائشی کیا یہ اس ملک کے رہائشی نہیں ہے؟ نہ یہ آپ کے پاس نیا گورنمنٹ اسکول ہے, اور اگر آپ ان کو پرائیویٹ اسکول کالجز کے دروازے بند کریں گے تو ہماری فوج کے بچے بھی یہاں نہیں پڑھیں گے. ہماری فوج کے بچے کہاں پڑھیں گے؟ ہمارے سپاہی کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ ہمارے نائب سردار کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ خدا را آپ حقائق کو دیکھیں. میری دست برس درخواست ہے کہ آپ زمینی حقائق دیکھ کے فیصلہ کریں اور زمینی حقائق پہ فیصلے کریں تاکہ ہم سب آپ کے ساتھ چل سکیں. اللہ ہم سب کو امین ناصر ہو. میں ایک بار پھر منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خوبصورت دستہ سجایا. اللہ ہم سب کو. کافی سارے مقررین یہاں پہ موجود ہیں. میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان سے, آرمی چیف سے اور وزیر اعظم پاکستان سے دست بدستہ ان بچوں, ان ماں, ان بہنوں, ان بزرگوں, ان بیٹیوں کی طرف سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را حقائق کو دیکھیں, زمینی حقائق آپ کے فیصلوں کے برعکس سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے تمام قوانین کو پابند ہیں, لیکن خدا را سوچیں کہ کینٹ کے والدین اپنے بچوں کو کہاں لے کے جائیں گے. 8,500 اسکول ہم بند کر دیتے ہیں, ہمیں اللہ کوئی اور روزگار دے دے گا, لیکن میری چیف جسٹس آف پاکستان سے,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये सवाल है कि ये कैंट के रिहायशी क्या ये इस मुल्क के रिहायशी नहीं है? ना ये आपके पास नया गवर्नमेंट स्कूल है, और अगर आप इनको प्राइवेट स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद करेंगे तो हमारी फौज के बच्चे भी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हमारी फौज के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हमारे सिपाही का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? हमारे नायब सूबेदार का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? खुदारा आप हक़ाइक़ को देखें। मेरी 10 दरख्वास्त है कि आप ज़मीनी हक़ाइक़ देख के फैसला करें और ज़मीनी हक़ाइक़ पे फैसले करें ताकि हम सब आपके साथ चल सकें। अल्लाह हम सब को आमीन नासिर हो। मैं एक बार फिर मुंतज़मीन का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने खूबसूरत दस्तावेज़ सजाया। आज का ये प्रोग्राम हमारी जो पूरी कैंट की टीम है, डॉक्टर नजर साहब, नाज़म भट्ट साहब, नदीम सिराज साहब, मोहम्मद इरफान साहब, कर्नल फवाद साहब, ये वो मेन टीम थी जिसने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। हम उनके मशकूर है, दुआ करेंगे। ये अजमत का जी, मैं रिजवान भाई और नाज़म भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके अपनी अंजुमन ताजरान बरादरी का जो हमारे साथ शिरकत फरमाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ कर ले, दिल से दुआ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। या अल्लाह हम कमजोर हैं, हमें क़ुव्वत अता फरमा। आमीन कह दे। या अल्लाह हम कमजोर हैं, हमें क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह हमारे अरबाब इख्तियार को हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है तो हमारे सरों से उतार दे। या अल्लाह ये जो लोग तालीम के दुश्मन हैं, जो स्कूलों को बंद करवाना चाहते हैं, या अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह गवर्नमेंट को तौफीक दे कि वो इसके लिए कोई रास्ता निकाल सके। या अल्लाह उनको हक का साथ देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये जो हमारे जुग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज हैं, या अल्लाह हम उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन साथ में अर्ज भी करते हैं कि नजरियाती सरहदों की हिफाजत करने वालों को यूं बेयारो मददगार मत छोड़ो। या अल्लाह इनके पुश्तीपान बन जाओ। या अरहम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, कामल अताअत नसीब फरमा, और या अल्लाह रोज़े क़यामत कामल शफ़ाअत नसीब फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।